السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر روزے کو فرض فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو رمضان کے روزے رکھا کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یعنی اگر تم عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو تو تم پر رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے، اور اس لیے روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور یہ بھی جان لو کہ تم پر یہ بات گراں نہ گزرے، بوجھل نہ کر دے تمہیں کہ ہم پر روزہ فرض کیوں کیا گیا۔ یہ جان لو کہ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جتنی بھی امتیں گزری ہیں، سب پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ البتہ ان کے روزے رکھنے میں اور ہمارے روزے رکھنے میں تھوڑا فرق ہے، وہ یہ کہ وہ لوگ دن بھر اور رات بھر کا روزہ رکھتے تھے، اور ہم ہیں کہ صرف دن میں روزے رکھتے ہیں۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تو ہمارے لیے کہا گیا کہ دن میں کھانا اور پینا چھوڑ دینا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا تاکہ ہم متقی بن جائیں، چونکہ ہم 11 مہینے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے دل و دماغ کو، اپنے پورے جسم کو گناہوں سے بھر دیتے ہیں اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں جنت میں ٹھکانہ دے دے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے باب الریان بنا رکھا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ بندوں کا خیال رکھا ہے، اور بندوں کی پریشانی کو اللہ نے کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو، ایسی بیماری ہو کہ جس میں صحت کی امید نہ ہو، روزہ رکھنے سے حکیم نے، ڈاکٹر نے منع فرمایا ہو، تو پھر ایسے شخص کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ وہ جب صحت یاب ہو جائیں تو پھر اس وقت ان روزوں کی قضا کر لیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص مسافر ہو تو چونکہ سفر کی حالت میں انسان کو بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، دور دراز کا سفر کرنا ہوتا ہے تو آدمی بوجھل ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافروں کے لیے بھی اجازت دی کہ وہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں جا اپنے گھر آ جائیں، اپنے منزل کو پہنچ جائیں تو وہ شخص ان روزوں کی قضا کر لے۔ اسی کو اللہ نے کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور فرمایا کہ جو بالکل ہی روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو، بالکل صحت سے نا امید ہو چکا ہو، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایک مسکین کا کھانا کھلا دیا کرے۔ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور پھر جو شخص نیکیاں کرے گا تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم روزے رکھو۔ اسی بات کو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یوں کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور ہدایت کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا۔ پھر آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے پر کس قدر شفقت ہے اور کس قدر پیار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مریض کو اور مسافروں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اور جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہ رکھے تو ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم يقضی عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، رواہ احمد والترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ والدارمی والبخاری۔ یعنی ان ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سفر وغیرہ کی شرعی رخصت کے بغیر یا بیماری کے بغیر ایک روزہ بھی چھوڑے گا
اگر وہ عمر بھر بھی روزہ رکھے تو جو چیز فوت ہو گئی وہ پوری ادا نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ بھی شرعی عذر کے بغیر چھوڑ دے گا تو وہ زندگی بھر اگر وہ روزہ رکھے اور اس روزے کا ثواب حاصل کرنا چاہے گا تو وہ زندگی بھر روزہ رکھے گا، تب بھی اس ایک روزے کا ثواب نہیں مل پائے گا جو رمضان مبارک کے ایک روزے کا ثواب ہے۔ اسی طرح سے آپ ایک دوسری حدیث سنا دوں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری۔ یعنی اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، حسد کرتا ہے، جلن رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوں، جو مخلوق کو تکلیف پہنچانے والی ہو، جو اپنے آپ کو تباہی کے راستے پر لے جانے والی ہو، جو جہنم کی طرف کھینچنے والی ہو۔ ایسے کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تبھی آپ کا روزہ قابل قبول ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں دو کام کرنے ہیں، وہ ایک تو یہ کہ ہم حلال چیز کھائیں، اور دوسرا یہ وعدہ اور عہد کریں اپنے آپ سے کہ میں اس رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے روزے کو قبول فرمائے گا، آپ کے تراویح کو قبول فرمائے گا، آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، اپنے آپ کو اس رمضان مبارک کے مہینے میں گناہوں سے بچانا ہے، حرام کھانے سے بچانا ہے، حرام مال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں ایک نور پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔